حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والے اسلام کی معزز امت اور خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں فرشتوں میں نہیں، جنات میں نہیں، بلکہ انسانوں میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک اچھی سوچ اور سمجھ دے کر دنیا میں ہمیں بھیجا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں باطل کا تعاقب کرنے والا بنایا، باطل کا پیچھا کرنے والا بنایا، اور حق و صداقت کی تعلیم تمام الناس تک پہنچانے والا بنایا۔ عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے واقف ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کا خطبہ دیا جائے تاکہ امت محمدیہ کا اس کا بھرپور فائدہ ہو، اس لیے کہ آج امت محمدیہ کے اندر جتنی عبادات، جینے کا سلیقہ، کمانے کے اصول، شادی بیاہ کے مسائل، مرنے اور جینے کی تقاریب، یہ جو کچھ بھی ہو رہی ہے صرف رسماً ادا ہو رہی ہے۔ ہمارے ذہن، سوچ اور فکر سے ہم نے سوال ختم کر دیا کہ یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں اس میں کتنا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور رسول اللہ نے کیا طریقہ اختیار کر کے مجھے جینے کے اصول سکھائے ہیں۔ یہ ختم ہو چکا۔ انسانیت بربریت کے ننگے ناچنے پر آ گئی، اور انسان خود اپنے گھاٹے اور گھٹالے کا ذمہ دار بن رہا ہے، اور جہاں کہیں کوئی پریشانی یا جہاں کوئی مشکل آتی ہے تو انسان کہتا ہے یہ میری طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہے۔ غلطی انسان کرے، شیطان کو ملامت کرے، یہ کہاں کا اصول ہم لوگوں نے بنایا، اور پھر کن اصول کے تحت شیطان پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے وہ بھی اسلام نے ہمیں سکھا دیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چمک دمک کی دنیا، یہ مال و زر کی دنیا،
یہ بلڈنگوں کی دنیا، یہ کھان پان کی دنیا، یہ ناچ گانے کی دنیا، یہ موسیقی کی دنیا، یہ مال کمانے کی دنیا، آج میرے دل اور سوچ و فکر سے اللہ کی محبت ختم کر دی، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ زمر میں واضح کر کے بتایا اور کہا وَمَا خَدْرَ اللَّهَ حَقَّ خَدْرِهِ۔ کبھی ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ، سکون قلب کے ساتھ، اللہ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ ڈر اپنے دل میں پیدا کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس ڈر کو ذہن میں پیدا کر کے سورہ زمر کی اس ایک آیت پر توجہ کر لو عزیزان محترم میری ماں و بہنوں۔ اللہ نے واضح طور پر کہا کہ یہ لوگ اللہ کی قدر جیسی کرنی تھی نہیں کرے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، میں کسی مہمان نوازی میں چلا جاتا ہوں اور وہاں پر لوگ میرے چاہنے والے یا نہ چاہنے والے ہوں، لیکن اگر میری خاطر وہ نہیں کرتے، مجھے کھانے کو نہیں پوچھتے، مجھے بیٹھنے کو نہیں کہتے، میرے آنے پر وہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے، تو میں فوراً اس مجلس سے باہر نکل کر کہوں گا کہ یہاں بلا کر کے تو مجھے ذلیل کیا گیا، یہاں میرے ساتھ بدسلوکی کی گئی، دوبارہ ان کی مجلس میں شامل نہیں ہوں گا۔ یہ کہتا ہے انسان، لیکن خالق کائنات مالک ارض و سما اس ناپکار انسان سے کہہ رہا ہے جو نطفے کی شکل میں پیدا کیا گیا، جو اپنے بدن سے نکل کر اپنے کپڑوں پر لگتی ہے تو خود کو کراہیت ہوتی ہے، جس کے بدن سے نکلنے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، ایک معمولی سے جرثوم انسان سے اللہ وحدہ لا شریک لہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی تھی نہیں کی، جس کی بنیاد پر آج اللہ اکبر کتنے ایسے ایپ مسلمانوں کے خلاف میں بنائے جا رہے ہیں۔ 5 ریاستوں کا الیکشن آیا، ان بھاجپا کے غنڈوں نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے نئے ایپ بنا کر مسلمانوں کو گمراہی کے دلدل میں ڈال رہے ہیں، اور یہ بیچارہ مسلمان ہے کہ ولیمے کا ہار لے جانے کی اس کو فکر، کمانے دھمانے کی اس کو فکر، پیسے کم ہو گئے تو ٹینشن، بچہ اچھے مارکس نہیں لایا تو ماں باپ کو فکر، گھر زیادہ بڑا نہیں ہے تو فکر، مال کم ہو گیا تو فکر، صحت تھوڑی خراب ہو گئی تو فکر، ہر چیز کی بناوٹی فکر میں انسان اپنے آپ کو داخل کر لیا، اور نہ انسانوں پر اس نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا، نہ اپنے خاندان والوں پر رحم دلی کا مظاہرہ کیا، نہ خود اپنے یہ برباد ہونے والے جسم پر رحم دلی کا مظاہرہ کیا، بلکہ انسان اپنے آپ کو رب کا باغی بنا کر، رسول کا باغی بنا کر، اسلام کا باغی بنا کر، قرآن کا باغی بنا کر، اسلام یہ تمام انسان سوچتے ہیں، مسلمان سوچتے ہیں کہ جنت میں ہمیں مقام مل جائے۔ افسوس، یہ جملہ کیوں کہا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے علم سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، وہ اولوہ بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ جب کائنات نہیں تھی میرا رب موجود تھا، کائنات بن گئی میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ کائنات ختم ہو جائے گی اس کے بعد کے بھی حالات سے میرا رب باخبر ہے۔ یہ اگر انسان کے جس دل میں، یہ دماغ میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ میرا رب جس کا کیمرہ 1 سیکنڈ کے لیے کرنٹ بند ہو یا نہ ہو، اس کا کیمرہ مجھ پر سے ہٹتا نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بڑے ہال میں 2 کیمرے لگا دیے گئے اور وہاں لکھ دیا گیا کہ اب آپ سی سی ٹی وی کیمروں کے زیر تحت ہے، تو انسان پورا اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، پورا سنورنے کا مظاہرہ کرے گا، اپنے آپ کو بچانے کا مظاہرہ کرے گا، چوری چکاری نہیں کرے گا، کوئی دوسری بات لوگوں سے ملنے کی جرت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ بھئی کیمرہ چل رہا ہے جس میں میرے تمام حرکات و سکنات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ارے ہماری عقلوں پر پتھرے پڑ گئے ہیں، یا ہم جاننا ہی نہیں چاہتے کہ رب کون ہے، ہم جاننا ہی نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تبھی تو ہم
یہ معمولی بناوٹی دنیا کے کیمروں سے ڈرتے ہیں، لیکن رب کا کیمرہ ایسا ہے کہ اگر ایک ہال کا کیمرہ اس دروازے سے ہال کے باہر چلے جاؤ تو کیمرہ کام نہیں کر سکتا، آپ کی کوئی تصویر کشی نہیں کر سکتا، آپ کی کوئی بات ریکارڈ نہیں کر سکتا، لیکن خالق کائنات مالک ارض و سما نے اس دنیا کو بتا دیا کہ ہمارا کیمرہ کتنا پاورفل ہے۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا، رات کے اندھیرے کا تذکرہ، مچھلی کے پیٹ کا تذکرہ، پانی کے اندھیرے کا تذکرہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح کر کے بتا دیا۔ غافل انسان، یونس سمندر کی تہ میں چلا گیا، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، سمندر کے پانی کے اندھیرے میں گیا، رات کے اندھیرے میں گیا، لیکن ہمارا کیمرہ اتنی دور تک بھی اسے واچ کرتا رہا اور اس کی نقل اور حرکت پر اس کو واچ کرتا رہا، ریکارڈ کرتا رہا، اور جب اس نے عاجزی کا اظہار کیا اتنے تلوں کے اتنے ادھروں کے بعد بھی ہم نے اس پر نظر رکھ کر اس کو معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے رب۔ اس لیے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے اللہ اکبر کو ہم نے کیا سمجھا۔ دن میں فجر سے لے کے عشاء تک 30 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں پوری دنیا میں گونجتی ہیں۔ ہر مسجد سے فجر سے عشاء تک یہ آواز کو بلند کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی مؤذن نے دی اذان، ہم نے سنا، لیکن میرا ذہن تجارت میں لگا ہوا، میرا ذہن اب پتہ نہیں کتنی دیر کا خطبہ ہوگا لگا ہوا، میرا ذہن اب نکلوں تو اس کے بعد کیا کروں لگا ہوا، میرا ذہن پیسے الماری میں کھلے چھوڑ کر آیا تھا کہیں چوری تو نہیں ہو جائیں گے لگا ہوا، کہیں میرے جیب سے کوئی پیسے تو مار نہیں رہا یہ لگا ہوا، میرا بچہ کالج کو گیا تھا، گیا یا نہیں گیا، یا باہر کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے تبھی تو اس کے مارکس کما رہے ہیں لگا ہوا۔ تم بیٹھے یہاں ہو، اللہ اکبر کی صدا بلند یہاں سے ہو رہی ہے اور میرا ذہن کہیں اور کام کر رہا ہے۔ جب میرے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی کہ میں نے اللہ اکبر کی صدا پر اپنے آپ کو وقف نہیں کیا، میں نے اللہ اکبر کی صدا پر اپنے کان کو نہیں لگایا، میں نے اللہ اکبر کی صدا پر اللہ کی حمد و ثنا کبریائی بیان نہیں کی، تو پھر میرا جینا کس کام کا اور یہ جنت میں جانے کی خواہش کس کام کی؟ آؤ ذرا پورا تو نہ صحیح لیکن آج کے اس خطبے میں تھوڑا سا میں آپ کو توجہ لے چلوں کہ اللہ نے شرک کو کیوں ظلم کہا ہے، ہم نے توجہ نہیں کی کبھی۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، یہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے اس کائنات کو جب بنایا ہے، کبھی کبھی میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے پڑھے لکھے میرے بھائیوں، اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ سوشل میڈیا کا استعمال تم کرو لیکن اچھائی کے لیے کرو نا۔ تم جانو سائنس کیا کہتی ہے قدرت کے معاملے میں، تم جانو اس کائنات کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، یہ دنیا کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، سمندر کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے فی ستۃ ایام کا نعرہ بلند کر کے 6 دن میں کائنات کو تیار کیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس زمین کی وسعت کو جاننے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی سمندر کی تہ تک جانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی سمندر کا کون سا پانی اچھا اور کون سا پانی خراب ہے یہ جاننے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی جو ہوائیں چلتی ہیں، فجر کی ہوا کا کیا رول ہے، ظہر کی ہوا کا کیا رول ہے، مغرب کی ہوا کا کیا رول ہے، رات کے اندھیرے میں ہوائیں چلتی ہیں تو کیا رول ہے، کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ ہرگز نہیں کی۔ جو سانس تم لے رہے ہو نا، یہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے ایک دن بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ، چلو بھائی آج بیوی بچوں کی فکر بھی نہیں، آج کمانے کی فکر بھی نہیں، اللہ نے گھر میں بہت کچھ نعمتیں ڈال دیا ہے، جب میں میرے پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، جب بھوک لگے گی تب میں دیکھوں گا، لیکن ہم نے کبھی اکیلے میں بیٹھ کر ایک سانس اندر جاتی ہے، ایک سانس باہر آتی ہے، کیا اس کا شکر بھی میں نے اور آپ نے ادا کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ روز لے رہے ہیں، اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک اذان میں
5 مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ لیکن کیوں کہا گیا؟ یہ وجوہات کیا ہیں؟ کیوں بڑا ہے اللہ؟ اور آج انسان مرے ہوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر المدد کا نعرہ بلند کر کے، کسی کو غریب نواز یا بندہ نواز کا نعرہ لگا کے، اپنے بڑوں اپنے پیروں اور مریدوں کے سامنے جھک کر انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہوں۔ تو ذرا جزوی طور پر، جزوی پورا نہ صحیح، اس لیے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم روشنی ڈال کر بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو میرے کانوں کو عادت پڑ گئی کہ بس اذان ہو رہی ہے۔ وقت دیکھتا ہے انسان، ارے ابھی تو سورج نہیں نکلا، صبح کا معاملہ ہے، فجر کی اذان ہے۔ اب انسان دیکھتا ہے کہ بعض جگہ 12:40 کو اذان ہوتی ہے، بعض جگہ 1 بجے اذان ہوتی ہے، بعض جگہ 1:15 بجے ہوتی ہے۔ ارے یہ تو ان کی اذان ہے، ارے یہ تو ہماری اذان ہے، یہ تو یہ پارٹی کی اذان ہے۔ استغفر اللہ ربی، ہم نے تو اپنے آپ کو رب کا باغی بنا لیا یہ جملوں کے ذریعے سے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں جس کرہ ارض پر میں اور آپ رہتے ہیں، جس کو زمین کہا جاتا ہے، کیا ہم نے کبھی اس زمین کے اوپر اللہ بہت بڑا کیسا ہے، کیا ہم نے کبھی اس زمین پر روشنی ڈال کر دیکھی ہے کہ ایک زمین کے حصے پر ہم نے دیکھا کہ نیم کا جھاڑ اگایا گیا ہے، اسی کے پہلو میں دیکھا گیا املی کا جھاڑ اگایا گیا ہے، اسی کے پہلو میں ہم نے دیکھا انار کا جھاڑ لگایا گیا ہے، اسی کے پہلو میں ہم نے دیکھا جامن کا جھاڑ لگایا گیا ہے، اسی کے پہلو میں ہم نے دیکھا پپیا کا جھاڑ لگایا گیا ہے۔ لیکن میرے اندر یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ اکبر کی صدا سن کر میں ان تمام نعمتوں کی طرف دیکھوں کہ زمین ایک ہے، پانی ایک دیا جا رہا ہے، نیم کڑوا ہو گیا، جامن میٹھا ہو گیا، انار میٹھا ہو گیا، پپیا میٹھی ہو گئی، ایک زمین ہے، الگ الگ ذائقے میرا رب کیسے دے رہا ہے، یہ اللہ اکبر کی صدا کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے اندر تہذیب اور تمدن ختم ہو گیا اور بس لپالپ حرام ہو یا حلال ہو کھانے کی جو عادت پڑ گئی ہے، اتنے ہزاروں لقمے اس خون میں میں نے حرام کے شامل کر لیے کہ اب مجھ پر اچھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ زمین، سورج، سیارے، کلسٹر، کیا جانتے ہو تم ان کے بارے میں؟ کچھ جانتے بھی ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی جانا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آؤ 2-4 جملے کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ اللہ اکبر کیا ہوتا ہے، کیوں اللہ نے اپنے آپ کو سب سے بڑا کہا۔ اس لیے کہ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک ارض و سما ہے، اس کی ملکیت میں ذرہ برابر کسی کو اس نے شریک نہیں رکھا۔ وہ الحی القیوم کی صفات رکھنے والا ہے، واللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، وقل هو اللہ احد ہے، وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے۔ اس کے اندر نہ اس نے کسی نبی کو رکھا، نہ کسی بزرگ کو رکھا، نہ کسی صالح کو رکھا، نہ کسی کے اختیار میں رکھا۔ یہ تمام کے تمام جملے جا کر اللہ پر چسپاں ہوتے ہیں جو ان تمام کائناتوں کا مالک ہے۔ ایک زمین ہے، یہ زمین کا چکر لگانے کے لیے لوگوں کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہ زمین کی چوڑائی ناپنے کے لیے لوگوں کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہ زمین کی تہائی، اس کی تل دیکھنے کے لیے آج تک سائنسدان پریشان ہے کیا کر ہے کیا اس کے نیچے۔ اتنی بڑی زمین، اللہ اکبر۔ آئندہ سے کبھی جب کبھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہو تو ان الفاظ کو لے جانا کہ میرا رب اس سے بھی بڑا ہے، میرا رب اس سے بھی بڑا ہے، یہ کائنات کو بنانے والا۔ جو سورج کی تپش، جو سورج کی گرمی ہم آج لیتے ہیں، جس میں انسان کو وٹامن ڈی ملتا ہے اور قدرتی ملتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے والی شے ملتی ہے،
جس میں پسینہ نکل کر خون کے اندر کے گاڑھے پن کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، جس کے سوراخوں میں خراب دھول مٹی یا جراثیم دب گئے ہو، پسینے کو نکال کر میرا رب سورج کی تپش میں نئی صحت اور نیا مقام عطا کرتا ہے، وہ مالک کا نام ہے اللہ اکبر۔ اب ذرا غور ہم نے نہیں کیا کبھی، اور یہ تدبر یا تصور نہیں کیا کہ سورج کہاں کس کو جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، سورج اتنی خطرناک شے کا نام ہے، اور اللہ نے فی ستت ایام کا نعرہ بلند کر کے کائنات میں ہر شے کو اپنے اپنے مقام پر رکھ دیا، اور زمین سے 7.5 لاکھ میل کی دور پر اللہ نے سورج کو رکھا، جس کی تپش اتنی تیز ہوتی ہے، کبھی گرمی بڑھ جاتی ہے تو انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، کبھی اس میں طوفان آ جاتا ہے تو پرندے آسمان میں اڑنے والے مر کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ 7.5 لاکھ میل دور کی فاصلے پر اللہ نے اس سورج کو رکھا، اور تدبر کرو اللہ اکبر کس کو کہا جاتا ہے۔ اس 7.5 لاکھ میل کی دوری پر سورج کو رکھ کر اللہ نے زمین سے کتنا بڑا بنایا، کبھی اندازہ کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ کیا قدرت کو پہچاننے کی کوشش کی ہے؟ اللہ اکبر کی صدا کو اپنے سینے میں بسا کر اللہ سے محبت کرنے کا تم جو ہے نا ایک ذریعہ بن جاؤ، انشاءاللہ وہ جنت دے گا، جنت۔ اللہ اکبر۔ زمین سے 10 لاکھ گنا سورج بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف سورج ہی بڑا نہیں ہے 10 لاکھ گنا، سورج کے آگے ایک ستارے کو اللہ نے رکھا، وہ ستارہ سورج سے 10 کروڑ جو ہے گنا زیادہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی تصور کیا ہے؟ یہ زمین کو ہی آج تک سائنسدان چھانتے چھانتے بے بس ہو کر کہنے لگے کہ اب ہماری وسعت نہیں ہے بھائی، اس کے آگے ہم نہیں جان سکتے۔ امیزان کے جنگل کی خاک چھاننے کے لیے انسان 40-50 برس سے کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے پاؤں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکے ابھی۔ ایک جنگل، امیزان کا ایک جنگل کو پہنچنے کے لیے قدرت کا شاہکار ہے وہ۔ کائناتوں میں ایسے کتنے چیزیں ہیں، کائنات میں ایسے کتنے جو ہے نا ملکی وے ہیں، ملکی وے 300 سے زیادہ، جو اس دنیا کو اگر اس میں رکھ دیا جائے تو ایک چنے کے دانے کے برابر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کی سزا، اللہ اکبر کی صدا 30 مرتبہ تم کو سنائی دے رہی ہے، لیکن کبھی یہ کان یہ قیمتی شے کی طرف، کبھی یہ کان، کبھی یہ نلفاظ کی طرف، کبھی یہ دل اس قدرت کی طرف مائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسی زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں، ذرا غور کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی دنیا کی سیر کن فیکون کی شان رکھنے والا میرا رب نے صرف سیکنڈوں کے اندر طے کروا دے کہ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہ رب چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ ہم نے تدبر نہیں کیا، ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے فکر نہیں کی کہ یہ ہوا چلتی ہے تو کیوں چلتی ہے، کتنے میٹر میں یہ ہوا چلنی چاہیے۔ ذرا غور کرو، کبھی تمہارے پاس اگر گاڑی ہو تو 40 کی جگہ اگر کوئی ہوا بھرنے والا 50 کی ہوا اگر بھر دیتا ہے تو تمہارا ٹیوب پھوٹ جاتا ہے، تمہاری گاڑی ناکارہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ذرا تمہیں غور نہیں کیا، اللہ اکبر کی صدا جب بلند ہو تو یہ تدبرات، یہ تصورات کو ذہن میں رکھنا کہ 150 کلومیٹر کے ہوا سے جو ہے نا رفتار سے ہوا چل رہی ہے، ایک انسان راستے سے گزر رہا ہے، 40 50 60 100 کے رفتار سے ہوا چل رہی ہے، ایک انسان چل رہا ہے جس کی ناک میں کوئی مشین لگا ہوا نہیں ہے۔ قدرتی نظام ہے، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس کی باڈی کو جتنی ہوا ملنا ہے، اللہ اتنی تیز ہوا میں سے انسان کے جسم کو اتنی ہی ہوا دیتا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ تیز ہوا چل رہی تھی، 2 ناک میں سے ہوا گھسی اور انسان کے جسم کو پھلا کر بلاسٹ کر دیا؟ سنا ہے کبھی؟ کبھی نہیں سنا ہوگا دوستو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے میرا رب جو تمام کائناتوں کو تھاما ہوا ہے، کسی میں مجال نہیں۔ چاند اپنے
رخ سے ذرہ برابر بال برابر بھی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتا. سورج اپنے مقام سے ذرہ برابر سرک نہیں سکتا. کلسٹر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. ملکی وے اپنی جگہ پر 300 ستاروں کو لے کر چل رہا ہے. یہ زمین اپنے مقام سے جنبش نہیں کر سکتی جب تک کہ میرے مالک کا جو ہے نا حکم صادر نہ ہو جائے, جب تک کہ میرا مالک حکم نہ دے دے. واہ, جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں سب اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں. ایک انسان کو بھی اللہ ہی نے بنایا اور انسان سے کہا کہ میاں جو میرا رسول کہے بات مان لو, جو میرا حکم آئے اس پر چل لو. لیکن انسان ان ستاروں سے بھی زیادہ, اس سورج کی طاقت سے بھی زیادہ, اس زمین کی طاقت سے بھی زیادہ, ان ملکی وے سے بھی زیادہ اپنے آپ کو پاورفل اور طاقتور سمجھنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ نے وہ پرانے دور میں رسول نے 1450 برس پہلے یہ بتایا تھا ہوگا. لیکن آج کی دنیا کہتی ہے کہ بچے کو عربی پڑھنے نہ آئے صحیح لیکن انگلش پڑھانا چاہیے, بچے کو مدرسے کو نہ بھیجو صحیح, یہ پرانے خیالات ہیں, لیکن انگلش اسکول میں داخلہ دلانا چاہیے. بچے کے چہرے پر جمال نہیں تھا, داڑھی آ گئی تھی, لیکن پرانے زمانے میں داڑھی رکھنے کا رواج تھا. اب بچہ جوان ہو گیا ہے, بوڑھا کہیں گے یہ لوگ, اس کے چہرے سے داڑھی کو اتار دینا چاہیے. پرانے زمانے کا ماحول تھا, عورتیں پردہ کیا کرتی تھی. آج تو ہم براڈ مائنڈڈ ہیں, آج تو ہم اچھے جاننے والے ہیں, معاشرے کے ساتھ چلنے والے ہیں, اسی لیے ہم اپنی جوان بیٹی کو برقع نہیں پہناتے. ذرا غور کرو, اللہ اکبر کی صدا کو ہم نے اپنے پیروں تلے رون کر رکھ دیا. اللہ اکبر کی صدا کو ہم نے اپنے نفسانی خواہشات کے تلے پیروں تلے رون کر رکھ دیا. اللہ اکبر کی صدا کو ہم نے وہ مقام عطا نہیں کیا جو مقام عطا کرنا چاہیے تھا. غور کرو, اللہ اکبر, جس وقت یہ کائنات فنا ہوگی, سن کے جانا میرے عزیزان محترم اور باہر نکل کے بھول مت جاؤ یارو. ہر چیز یاد رکھتے ہیں ہم لوگ سوائے اسلام کے, ہر چیز یاد رکھتے ہیں ہم سوائے اسلام کی باتوں کے. بس بیٹھنے تک جذبہ, بیٹھنے تک سوچ, بیٹھنے تک فکر, بیٹھنے تک پلاننگ, مسجد کے باہر نکلتے ہی ارے باپ رے مولوی صاحب تو کیا کی بول کے پھنسا دیے بھائی. اب بچے کو آخری سال چل رہا ہے, نماز نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا, کیا کرنا, ایک سال زندگی کا نکل گیا تو پوری زندگی صحیح چل سکتا. یہ دھوکے کی زندگی ہے تمہاری, یہ دھوکے میں جی رہے ہو, تو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے تم کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر پر یقین کر لو انشاءاللہ العزیز. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم, اللہ اکبر, اللہ اکبر کی صدا ایک اذان میں 5 مرتبہ اللہ سنا کر تمہارے لیے 6 مرتبہ سنا کر اللہ نے تمہارے لیے ایک روشن شارح قائم کر دی, ایک روشن راستہ تمہیں بتا دیا. روشن راستہ کس کو کہا جاتا ہے؟ گھناٹے کا اندھیرا ہو, راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو ایک معمولی فون کی ٹارچ بھی تمہارے لیے رستے میں چلنے کا کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے. لیکن میرا رب وہ ہے کہ اتنی اجالے والی دنیا میں روستے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی روشنی توحید اور رسالت اور فکر آخرت کی روشنی میں اتنا پیارا راستہ, اس میں روشنی میں روشنی کا کام کرنے والا راستہ دیا. لیکن آج میری سوچ کہیں اور چلے گئی, میں بٹ کے رہ گیا اور میں ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گیا, میں فرقوں میں بدل گیا, میں جو ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگ گیا, میں حرام حلال کی پرکھ کو ختم کر دیا, میں اپنے بچوں کو دین کا عالم یا دائی بنانے کی فکر چھوڑ دیا, میں اپنی بچی کو عالمہ یا داعیہ بنانے کی فکر چھوڑ دی, میں نے اپنے بچے کو مسجد کی خدمت کرنے کا جذبہ دلانا چھوڑ دیا, میں نے اپنے بچے کو نمازی بنانے کا یا بننے کا جذبہ چھوڑ دیا, حلال کمائی گھر میں لانے کا جذبہ چھوڑ دیا. تمام تر برائیوں کا ضامن میں بن چکا اور میرا گھر کا دروازہ جب کھلتا ہے تو گالی سے کھلتا ہے, میرا گھر کا دروازہ کھلتا ہے غیبتوں سے کھلتا ہے, میرا گھر کا دروازہ کھلتا ہے غیبت تو اناد اور
सीने को जो है ना बुग़्ज़ और इनाद से भरा हुआ खुलता है, मेरी निगाहें गैर औरतों पर उठने के लिए खुलती है। जब इस सारे के सारे मसाइल में मैंने अपने आप को डाल लिया तो अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने वो मुकाम और मर्तबा इस कौम का बना दिया। अब से पहले ऐसे हालात इस उम्मत पर नहीं थे कि अल्लाह ने खातिलों को मुसलमानों का हुक्मरान बना दिया। कहां है तुम्हारी जवानियां, कहां है तुम्हारा वक्त, कहां है तुम्हारा बुढ़ापा, कहां है तुम्हारा इल्म, कहां है तुम्हारी रोजी, कहां है तुम्हारा माल, कहां लग रहा है, कहां जा रहे हो तुम? पलटो अल्लाह अकबर की सदा की जानिब। यकीन कर लो कि तकदीर किसको कहा जाता है। लोग हाथों की लकीरों को तकदीर समझते हैं, लोग पेशानी पर जो है ना छोटी या बड़ी को तकदीर समझते हैं, लोग तोते की फाल को तकदीर समझते हैं, लेकिन हकीकी बात यह है कि ये तमाम की तमाम तकदीरें लिखने वाला कातिब तकदीर है। हमारे जहन पेशानी से हटकर, तोते से हटकर, ये हाथों की लकीरों से हटकर जो तकदीर लिखने वाला है, अगर उसके सामने हम सरेंडर हो जाएंगे इंशाअल्लाह तो दुनिया और आखिरत हमारे कदमों में अल्लाह डाल देगा। हमारे सामने मनाजिर तो ज़रूर है जिन्होंने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, इस कायनात में सदा बुलंद की, सारी ज़मीन वालों के रहने वाले चरिंद और परिंद, जिन्नात और दुश्मनान इस्लाम को अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके बता दिया। खालिद बिन वलीद ने 1.5 लाख ईसाइयों का सर कुचलकर रोम को हासिल कर लिया था 8000 की फौज को लेकर। सआद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करके पानी पर घोड़ों को चला दिया था, ईरान को फतेह कर लिया था। लेकिन आज कहां है वो जियाले, कहां है वो माए, कहां है वो नौजवान, कहां है वो आलिम, कहां है वो हाफिज, कहां है वो इमाम, कहां है वो मौज़न, कहां है वो दीन का दावा करने वाले जो इस कौम को इस लेवल तक उठा कर लेकर के आए? कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। सबको अपने पेट की आग ने झुलसा कर रख दिया है, हर एक को अपने पेट की आग ने झुलसा कर रख दिया है। कौन कर रहा है तदब्बर, कौन कर रहा है गौर व फिक्र? हर एक से पूछ लो क्या तुम जन्नत में जाओगे? कहेंगे कि हाँ भाई जन्नत में जाएंगे, हमको भी जन्नत चाहिए। अरे तुमको नहीं मिलती मियां, जहन्नुम में जाते। हमारे को जहन्नुम में बोले अस्तगफिरुल्लाह। दाढ़ी मुंडा रहेगा, बेनमाजी रहेगा, झूठ बोलेगा, धोखा देगा, चोरी करेगा, माँ बाप को सताएगा, पड़ोसी को सताएगा, कत्ल करेगा, लैंड ग्राबिंग करेगा, झूठ बोल बोल कर जिंदगी गुजारेगा। ये पूरे खराबियां रख लेके इन्हें जन्नत में जाने की ख्वाहिश में है। ऐसी ख्वाहिश तेरी मौत से पहले खत्म कर दी जाएंगी। उस अल्लाह अकबर की सदा पर मैं और आप आवाज लगाए और फिर सोचें, जो भाई मुर्दों के सामने खड़े होकर हाथ पसारे हुए ये कहते हैं कि हमारी भी सुन लेना, तो उनका यकीन अल्लाह अकबर पर नहीं है। जो लोग अपने इल्म पर भरोसा करके कहते हैं कि मैंने इतनी बड़ी डिग्री हासिल की तभी तो कमा रहा हूं, उनका यकीन अल्लाह पर नहीं है, अल्लाह अकबर की सदा पर नहीं है। कोई आदमी कहता है कि माल है मेरे पास इतना जिसकी ताकत से मैं समाज को चलाता हूं, तो उसका यकीन भी अल्लाह अकबर की सदा पर नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए यही अजान मुझे सिखाती है कि अल्लाह अकबर मुझसे चाहता क्या है आखिर। जो मेरा रब इतनी कायनातों को थामा हुआ है, जो इतने समंदरों को थामा हुआ है, जिसके इशारे के बगैर समंदर का एक कतरा पानी बाहर नहीं निकल सकता, जिसके इशारे के बगैर पहाड़ जुम्बिश नहीं कर सकता, जिसके इशारे के बगैर सूरज की तपिश कमियां ज्यादा नहीं हो सकती, जिसके इशारे के बगैर चांद अपनी तवानाई को पूरी जमीन पर नहीं डाल सकता, जिसके इशारे के बगैर यह कायनात का जर्रा जर्रा चल रहा है, नहीं चल सकता, वो तसव्वुर करे कि दिन में 5 मर्तबा अल्लाह अकबर की सदा तुम्हें क्या इशारा कर रही है और तुमको किस जानिब बुला रही है। तो आओ जरा जायजा ले में और आप 4 मर्तबा
مؤذن پہلے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، کوئی پیر بڑا نہیں، کوئی مولوی بڑا نہیں، کوئی انسان بڑا نہیں، کوئی طاقت بڑی نہیں، کوئی جانور بڑا نہیں، کوئی پہاڑ بڑا نہیں، کوئی چیز بڑی نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ تصور، یہ تدبر دلایا گیا تمہیں، یہ یقین دلا گیا تمہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ جب اللہ اتنا بڑا ہے نا تو ذرا دل سے ایک مرتبہ گواہی بھی دے دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ. دی ہے کبھی؟ دل کی گہرائی سے یہ گواہی کبھی دی ہے؟ ہاں کبھی نہیں دی. جب وہ گواہی نہیں دی تو دنیا کی ٹھوکروں میں اللہ نے ڈال دیا، دنیا کے ٹھوکروں میں اللہ نے ڈال دیا. جن کے نزدیک اللہ اکبر کی صدا کی اہمیت تھی اور جنہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ صدقے دل سے بلند کر دیا تھا، حضرت مہران رضی اللہ تعالی عنہ جنگل سے گزر رہے ہیں، اکیلے ہیں جنگل کے اندر، کوئی نہیں ہے مدد کے لیے سوائے رب اپنا آسمان سے دیکھ رہا ہے کہ اللہ اکبر کے صدا پر یقین رکھنے والا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر یقین کرنے والا، اپنے دل کی گہرائیوں سے جس نے صداقت کا پیغام دے دیا رب کے سامنے، وہ اکیلا جا رہا ہے. اور وہ اکیلا نہیں ہے، یہ تمام کائناتوں کو ساتھ تھامنے والا میں اس کے ساتھ ہوں. جب مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے گزر رہے ہیں، سامنے خونخوار شیر آ گیا اور غرانے لگا. اب مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وہ شیر حملہ کرنے والا ہے، میرے دل نے یہ گواہی دی کہ میں اس کا ماننے والا ہوں جو اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے. میں اپنے رب کی طرف لپکا اور کہنے لگا اے اللہ مجھے شیر سے بچا. اور پھر میں نے اس شیر سے مخاطب ہو کے کہا کہ شیر تو بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کی مخلوق، میں نبی کا چاہنے والا ہوں. نبی نے کچھ ذمہ داری مجھے دی ہے کہ پیچھے چھوٹے ہوئے سامان کو لانا ہے. اگر تو یہاں پر مجھے نقصان پہنچائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تیرا حشر میں بہت برا حال کرے گا. چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا. اللہ رب العزت کے جب نام آیا اور اللہ اکبر کی صدا جب اس فضا میں بلند ہوئی تو مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شیر ایک بھیگی بلی کی طرح میرے سامنے سے راستہ کاٹ کے نکل گیا. تم کیا سمجھتے ہو؟ ڈبل MBA کرا دیا بچے کو، اب گھر اچھا بنے گا، گاڑی خریدی جائے گی، سسرال بھی ذرا مالدار ملے گا، تعلیم اچھی ہے میرے بچے کی. ذہن تو یہ ہے تمہارا نا، سوچ تو یہ ہے نا تمہاری. اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کبھی ہم نے صدقے دل سے اس بات کی گواہی نہیں دی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو اللہ اکبر ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کارخانہ چلانے والا، کوئی نہیں ہے مشکل کشا، کوئی نہیں ہے حاجت روا، کوئی نہیں ہے غریب نواز، کوئی نہیں ہے بندہ نواز، کوئی نہیں ہے دینے لینے والا، گورا اور کالا بنانے والا، موٹا اور دبلا بنانے والا. ہر شے کا اختیار اس رب کائنات کے پاس ہے جس کی میں گواہی دے رہا ہوں. دوسری گواہی لی گئی، اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دوں گا، دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے. کیوں لی گئی گواہی ہے؟ کیوں لی گئی؟ تمہارے پیدائش سے لے کر مرنے تک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت تمہاری زندگی گزرنا چاہیے. امی کی فرمائش ہے، پہلی شادی ہے گھر کی، باجا اگر نہیں رکھیں گے تو برا مان جائیں گے خاندان والے. یتیمی کی شادی نظر آئے گی. گھر پر اگر لائٹنگ اگر نہیں ڈالیں گے تو گھر سونا سونا لگے گا. اگر شادی میں جوڑے کی رقم اگر نہیں لی جائے گی تو بچے میں کوئی نقص ہے سمجھ کے سمجھیں گے لوگ. اگر بچی کو جو ہے نا سب سے زیادہ خاندان کی خوبصورت نہیں لاؤں گی تو کوئی اور لا کے کہے گا کہ ہماری بہو کے جتنی خوبصورت تو کوئی نہیں ہے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. تم نے گواہی نہیں دی اشہد ان محمد رسول اللہ کی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی تم دیتے تو یہ تمام خرابیوں سے پاک ہو جاتے. میرے نبی نے دنیا سے بدتمیزی اور برائیوں کو ختم کرنے کا جذبہ لے کر آئے تھے اور 23 سالہ دور نبوت میں اور 30 سالہ جو ہے دور خلافت میں اس کائنات سے برائی کی جڑ کو ختم کر دیا تھا. لیکن میں جیسے آپ جیسے ناپکار اس دنیا میں پیدا ہوئے تو میں جس محلے میں رہتا ہوں اسی محلے میں رہن سنٹر بھی رہتا ہے. اسی محلے میں ایک حجام کی دکان ہوتی ہے جو عورتوں کی کٹنگ
بناتا ہے، اسی محلے میں شراب کی دکان ہوتی ہے جہاں سے لوگ پی کر راستے میں لڑک کر گر جاتے ہیں۔ برائی پنپتی رہی اور میں دنیا میں مال و زر کماتا رہا، اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ میں نے بلند نہیں کیا۔ اب تیسری بات آتی ہے، اللہ اکبر، بڑی بہترین اور عمدہ بات اللہ اکبر کے تحت آتی ہے۔ عزیزان محترم غور سے سننا، اسے یہ بڑی کامیابی والی بات ہے میرے اور آپ کے لیے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا حی علی الصلاۃ، جس کو میں اور آپ جمعے کو مسجد کو بھر کر سمجھتے ہیں کہ کامیابی مل جائے گی۔ 6 پیپر لکھنا تھا، 5 میں ڈمہ مار دیے، 1 پیپر لکھ کے آگے ایگزام ہال میں، اور گھر میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے بھی کامیابی کا مسودہ ملنے والا ہے۔ ملے گی کیا؟ ناممکن سی بات ہے۔ 6 کے 6 ایگزام لکھنا ضروری ہے، 5 وقت کی نماز ہے جمعہ، 5 وقت کی چھوڑ دیا بے وقوف، 1 پیپر جمعے کا لکھ کے وہ بھی آخری صف میں بیٹھ کے سمجھ رہا ہے کہ مجھے جنت مل جانے والی ہے، کامیاب ہو۔ سمجھا ہی نہیں اللہ اکبر کی صدا کو۔ سمجھو اللہ اکبر کی صدا کیا کہتی ہے، گواہی دینے کے بارے میں کہتی ہے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ، میری کمائی کچھ نہیں، میری تعلیم بھی کچھ نہیں، میری صحت بھی کچھ نہیں، میری عقل بھی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ اکبر۔ جو عمل کروں گا، عبادات کروں گا، وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق کروں گا۔ اور حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھو نہیں کہا گیا، آؤ نماز قائم کرو کہا گیا۔ ایک آدمی نے زمین خریدی اور پھر اس پر ایک مکان بنا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا مکان بنایا ہے بھائی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ مکان جو ہے نا قائم کر دیا ہوں، اب وہاں سے ہٹنے والا نہیں ہے وہ۔ کیا 8 دن کے بعد میں ہٹ جاتا؟ 4 دن کے بعد میں ہٹا لیتے؟ 2 مہینے کے بعد ہٹا لیتے؟ 1 سال کے بعد ہٹا لیتے؟ نہیں۔ تو نماز بھی ایسے ہی ہے کہ نماز قائم کرو۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ اکبر، جو تمام کائناتوں کا مالک ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جس کے سامنے میں ہاتھ پھیلا کر اپنی مجبوریوں کو دور کرواتے ہیں، پریشانیوں کا، مشکلوں کا حل ڈھونڈتے ہیں، وہ رب کہہ رہا ہے یا آؤ نماز قائم کرو۔ اب ہوگا کیا بھائی نماز قائم کرنے سے؟ اچانک عصر کی اذان ہو رہی تھی، میں جانے کے لیے نکل رہا تھا، ایک آدمی اتنی بڑی لسٹ دے دیا دکان کے اوپر اور کہا کہ بھائی مجھے جلدی چاہیے، یہ ہونا ہے مجھے، 1 لاکھ کا مجھے فائدہ ہونے والا تھا، میں نے عصر کی نماز کو ضائع کر دیا۔ گراہک چلے گا تو پھر آتا کیا؟ پہلے حالات صحیح نہیں چل رہے ہیں، بزنس ایسے ہی ہوتا بھائی، نماز کیا ہے بعد میں پڑھ لے سکتے۔ استغفر اللہ، پھر تم نے اللہ اکبر کو سمجھا ہی نہیں، تم نے گواہی دی نہیں، تم نے رسول کو مانا ہی نہیں۔ ہاں، کامیابی اللہ نے کس میں رکھی وہ دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز قائم کرو۔ اللہ نے کہا کہ حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی دوستو اطمینان کے ساتھ آج کے بعد رستے سے جب گزرو، کسی مسجد سے اذان ہو رہی ہے نا، وہاں تھوڑی دیر گاڑی کو لگا دو بازو میں اور پوری اذان ذرا غور سے سننا۔ وہ اذان کا مؤذن کہے گا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ رک گئے نا، پڑھ لو نماز۔ کیوں پڑھ لو نماز؟ حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی اسی میں ہے، دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، کوئی بھی عزت تمہیں دلا دوں گا، پریشان ہے پریشانی کو دور کر دوں گا، بے اولاد ہے اولاد بھی دلا دوں گا، مقروض ہے خرچ کی ادائی کا انتظام کر لوں گا، بری عادتیں ہیں چھڑوا دوں گا، تمہارے سے کوئی گناہ سرزد ہوگا ہے معاف بھی کر دوں گا۔ کامیابیوں کا مزدہ سناتا ہے میرا رب اور کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ کہاں ہے کامیابی؟ میری کامیابی کالج میں ہے، میری کامیابی نوکری میں ہے، میری کامیابی تجارت میں ہے، میری کامیابی دوستوں میں ہے، میری کامیابی دعوتوں میں ہے، میری کامیابی کھانے میں ہے۔ میں نے تو جھوٹی کامیابیوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نماز پڑھ لو، پوری کامیابیاں دے دوں گا۔ سب سے بڑی کامیابی جو اللہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، جنت کی شکل میں بہت بڑی کامیابی دوں گا، تم نماز تو پڑھ لو۔ ہم نے تو سمجھا ہی نہیں دوست، ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے سمجھا ہی نہیں کیا ہے یہ آخر۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ۔ وہ اللہ جو بڑا ہے نا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، سر جھکانے کے لائق، قدم بوسی کے لائق، ذکر کرنے کے لائق، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے کے لائق، رکوع کرنے کے لائق، مانگنے کے لائق کوئی کائنات میں دوسرا نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ یہ ہے اللہ اکبر کی صدا۔
ہم نے کیا جانا اللہ اکبر کو. ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا. دل کی گہرائیوں سے سنیے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، آج اللہ کی طرف لوٹنے کا وقت آ چکا ہے. یاد رکھو آپ، دجال آئے گا. لوگ کہتے ہیں کہ کب آئے گا دجال؟ اللہ کی قسم ہے رب کعبہ کی کہ کبھی دجال کے آنے کی جو ہے نا خواہش ظاہر مت کرو، یا دجال کا زمانہ پانے کی جو ہے نا کبھی جستجو مت کرو. یا دجال کا دور آئے گا تو اچھا تھا بھائی، اب دنیا بہت ہو کہ جو کہتے ہیں لوگ، اس سے پناہ مانگو. دجال آئے گا تو مسلمان 3 ٹولیوں میں ہو جائیں گے. ایک وہ ہوگا جو سرے سے انکار کر دے گا، نہیں بھائی مجھے اسلام نہیں چلنا ہے، کچھ بھی نہیں چلنا ہے، بس نہیں مجھے دجال کا ساتھ دے کر جنت میں جانا، یہ کہے گا. ایک ٹولی جو ہے اسلام کے لیے لڑنے والی، جہاد کرنے والی پیدا ہوگی. ہے ہمت اسلام کی تائید میں لڑنے کے لیے؟ بول لینے سے نہیں ہوتا. چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے یارو تم اسلام کے بعد جو ہے جہاد کرتے گئے تھے. ایک جہاد تو تم کرو نا پہلے. اماں کی خواہش، بیوی کی خواہش، بابا کی خواہش، پھپھو کی خواہش، نانی کی خواہش، نہیں بھائی نہیں ابھی نہیں. بڈھے ہوئے خود میں رکھ لینا، بڈھے ہونے کا پورا انتظار کر رہے. تو ایک یہ گروہ ہوگا جو دجال کے خلاف جہاد کرے گا. تیسرا گروہ ہوگا جو شہید ہوگا، جن کی شہادت پر اللہ انہیں جنت کے اعلیٰ مقامات عطا کرے گا. یہ 3 مرحلوں سے گزرنے کا نام دجال کے آنے کا ہے. ذہن میں رکھ لینا اس بات کو. ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں تو بہتر ہے. جس وقت یہ کائنات فنا ہوگی، دل کی گہرائی سے سننا ذرا. ہم نے سورہ زمر کی آیت خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی. اسی آیت پر اس بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں کو نفس نہیں ہے، سیب کا مزہ نہیں معلوم، انار کیا ہے نہیں معلوم، ناریل پانی کیا ہے نہیں معلوم، چاول، گوشت، انڈا مچھلی نہیں معلوم، دال پھل پھلاری نہیں معلوم. وہ تو نفس کے غلامی سے مبرہ ہیں، صرف اللہ کے حکم کے محتاج ہیں کہ اللہ نے کہا یہاں کھڑے رہ جاؤ. تو وہ فرشتہ جب سے کائنات بنی ہے قیامت کی صبح تک وہ ایسے ہی کھڑا ہوا ہے، ہلنے کی جرت نہیں کر سکتا. وہ فرشتے جب کائنات فنا ہوگی، تمام کے تمام انسان، جنات اور فرشتے تمام ختم ہو جائیں گے. تمام مخلوق پڑی ہوئی ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے وقت سے پہلے اٹھنے کی. کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ رب کا حکم نہیں ہوا. فرشتے بھی پڑے ہوئے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک لہ. جب کائنات میں رہنے والے جتنے لوگ تھے، جتنے فرشتے تھے، سب کو اٹھا کر کھڑا کیا جاتا رہے گا. فرشتے بھی صفوں میں اپنی اٹھ کر کھڑے ہوں گے. اور اللہ اکبر، میرے آقا نے اس الفاظ کو بتا کر آنکھ سے آنسو جاری کر لیے اور کہا کہ فرشتے بھی اپنی صفوں سے سروں کو اٹھا کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ. اے اللہ، تیری قدر جیسی کرنی تھی ہم نے نہیں کی. اللہ اکبر. انسان کو اللہ ہر چیز کی نعمتوں سے نواز دیا، لیکن انسان نے کبھی رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ تہجد میں اٹھ کر، ایک مرتبہ فجر سے پہلے اٹھ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ کر کے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تیری قدر ہم نے نہیں کی میرے مالک. ہو سکتا تھا کہ بچپن میں تو مجھے پاگل بنا دیتا، ہو سکتا تھا کہ بچپن میں تجھے اندھا بنا دیتا، ہو سکتا تھا کہ تو بچپن میں مجھے گونگا بنا دیتا، یا ہو سکتا تھا کہ تم میرے ہاتھوں پیروں کی جان ختم کر کے کسی کا محتاج بنا کے پاہج پیدا کرتا. لیکن اللہ تو نے دماغ بھی دیا، دانت بھی دیے، آنکھ بھی دیے، کان بھی دیے، زبان بھی دی، جسم کے اعضاء بھی دیے، ہاتھ پیر میں مضبوط بنا ہے. اللہ لیکن میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا. اللہ کیسے ہوگا یہ قوم؟ ذرا سوچو میرے بھائی. دن میں 5 وقت کی اذان سن کر نماز کو نہ جانے والے لوگ، سنو میرے بھائی، سنو میری ماں و بہنوں، وقت آ چکا ہے اپنے رب کو منوانے کا. بہت ناراض ہم نے کر دیا، برسوں سے ناراض ہم نے کر دیا، 50 سال 60 سال سے ناراض کر دیا، 100 سال سے ناراض کر دیا، 700 سال سے ہم نے ناراض کر دیا اپنے رب کو. لیکن رب میرے ایک نوالے میں بھی کمی نہیں کی. اب وقت آ چکا ہے اپنے رب کو منوالے میں، اور آپ انشاءاللہ ہمارا کھویا ہوا مقام اللہ واپس کر دے. اللہ مسلمانوں کی غربت کو دور فرما دے، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کے اوپر جو دشمن غلبہ پا رہا ہے، اللہ اس غلبے کو ختم فرما دے. یا اللہ جو 5 ریاستوں میں الیکشن ہونے والے ہیں، دشمن کو زیر کر دے میرے پاک پروردگار.
مسلمانوں کا پلڑا بھاری کر دے میرے غفور رحیم، مسلمانوں کے صفوں کے انتشار کو ختم فرما دے اللہ، ہمارے علماءوں کی قدر کرنے والا ہمیں بنا اللہ، ہمارے علماءوں کی عزت کے لیے اپنے جن تن من دھن جو ہے لٹانے والا بنا دے میرے اللہ، یا اللہ مساجد کی حفاظت کرنے والا بنا اللہ، حفاظ کی حفاظت کرنے والا بنا اللہ، ائمہ کی حفاظت کرنے والا بنا اللہ، مؤذنین کی حفاظت کرنے والا بنا اللہ، قرآن کی حفاظت کرنے والا بنا اللہ۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے میرے غفور رحیم کہ شیطان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ہم کو فجر کی نماز سے اٹھا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تیرے حبیب نے کہا ہے کہ جس بندے سے اللہ دشمنی کرتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ۔ یا اللہ ہم تیری دشمنی نہیں چاہتے میرے پاک پروردگار، یا اللہ فجر کی اذان سے پہلے ہماری آنکھوں کو کھول دے میرے غفور رحیم، تیرے سامنے سجدے کر کے اس فانی دنیا سے رخصت ہونے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔